یفتح اللہ للناس رحمت فلا ممسک لہ، جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے، ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وحی آئی ہے، نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے۔ اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ ان کو بہت بڑے امتحان سے سابقہ، اس امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو، اس کا وجود، اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی عظمت، اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے۔ تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا، جیسے نبوت ہے، فلا ممسک لہ، اسے روکنے والا کوئی نہیں، وما یمسک، اور جس کو وہ روک لے فلا مرسل لہ، پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں۔ اب اللہ نے روک لیا اس دروازے کو، بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے، تو فرمایا کہ اس کو پھر بھیجنے والا کوئی نہیں، من بعد ہی، اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور یقیناً زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اپنی اس نعمت کی قدر کرو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فانا توفکون، تو کہاں سے الٹے پھرائے لیے جا رہے ہو؟ وَيُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی۔ تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اپنے اندر گم نہ کر لے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، تو یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے باز، غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے، پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا، لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا دھوکے باز ابلیس لعین ہے۔ اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے ورغلاتا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے نا، کاہے کی فکر تمہیں پڑ گئی ہے، تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیے، بس سودی کاروبار ہی تو ہے نا، اور کیا ہے، یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے، کون سی بڑی بات ہے، اللہ بڑا غفور ہے، چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم والوں میں سے، یعنی یہ جو حزب الشیطان ہے، اب ظاہر بات ہے کوئی پہلے سے پوٹینشلی حزب الشیطان کا ہے، اس کے اندر رجحانات ہیں غلط، اور اس کے اپنے جو ہے ارادے وہ صحیح نہیں ہے، تو شیطان اس کو پھر، جس کو میں نے کہا تھا بارہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے، درمیان میں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلعام بن جو معورہ تھا، اس نے ایک غلطی کی، نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا، اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں، گمراہی میں، بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر چلا گیا۔ تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اولیاء الرحمن ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے، جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فتور ہے، شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے گرد جمع کر لیتا ہے۔ انما یدعو حزبہ، یہ حزب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں، ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے۔ تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشلی حزب اللہ میں تھے، انہیں کچھ وقت لگ گیا، عمر تھے رضی اللہ عنہ، حمزہ تھے رضی اللہ عنہ، 6 سال تو لگ گئے، لیکن پوٹینشلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی، وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی۔ ایک وہ ہے کہ جو پوٹینشلی اولیاء شیطان تھے، حزب الشیطان میں سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیلو چانٹوں میں شامل کر لیا۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم،
افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، ذرا غور کرو، کوئی شخص ایسا ہے، بھلا وہ شخص کہ جس کو اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے۔ وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے، اب یہ تو بڑی اعلیٰ شے ہے، اعلیٰ قدر ہے، کلچر، ثقافتی طائفہ آ رہا ہے، کلچرل ٹروپ آ رہا ہے۔ اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے، ان تشیع الفاحشہ، وہ فحش جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور اینٹینا نے آ کر، تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس بلا کو، اس مصیبت سے جو محفوظ رہ گیا ہو۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ، بھلا وہ شخص، افمن زین لہ سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے، فرآہ حسنا، وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے، اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس پر فخر بھی کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا نیوڈسٹ سوسائٹیز بھی ہیں، امریکہ میں وہ لوگ ہیں، مادردار بڑھانا مرد اور عورتیں ایک مجلس کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس جو تکلف خام کا کیا ضرورت ہے۔ ہومو سیکشولز، اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں، اتنے ایگریسو ہیں، وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چوٹ سینہ تان کر، بلکہ یہ کہ انہوں کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی، لیکن یہ کہ عام ہے۔ اب وہاں پر کھلم کھلا کوئی عورت کہے گی میں لیسبین ہوں، صاف کہے گی، اسے کوئی اس میں جھجک نہیں۔ دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو آپس میں پورا کر رہی ہیں، دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضے اپنے آپس میں اور ہومو سیکشولز اور لیسبینز، یہ ان کے ہاں کوئی شے اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو، اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے، ریکگنائزڈ ہے، مسلم ہے، مانی ہوئی ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا، جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو اے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر، صدمے کی وجہ سے، غم کی اور اندوہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، اپنی جان نہ گھلائیں، جس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد رسول اللہ کی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس سے پہلے آ چکی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء میں۔ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یقیناً اللہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو، چلاتا ہے ہوا، فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو، فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی یا ایسی زمین کی طرف کہ جو مردہ تھی، بے آب و گیا، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ کذالک النشور، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے، اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت کا طالب ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں۔ یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے، جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے، جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا، چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں، اچھی باتیں، اچھے نظریات، اچھے خیالات، کلمات، ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اچھی بات، اچھی دعوت، دعوت حسنہ، موعظۃ الحسنہ، تو اچھی باتیں، اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی، لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے والعمل الصالح یرفعہ، جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے۔ ایمان، اچھی باتوں پر ایمان ہے، یقین ہے، اچھے خیالات ہیں، اچھے عزائم ہیں، اچھے نظریات ہیں، بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی۔ والعمل الصالح یرفعہ، اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی، محنت کی ضرورت ہوگی۔ والذین یمکرون فی السیئات،
اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں، داؤ لگا رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی، ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی یہ ساری سازشیں اور اسکیمیں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی۔